بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر با آواز بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت صبح و شام ایک کام کرتا ہوں صبح و شام ایک کام کرتا ہوں میں ذکر خیر الانام کرتا ہوں نبی اور علی کا نام سن کر جن کے چہروں پر نور آ جائے میں ان حلال زادوں کو سلام کرتا ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت با آواز بلند ذرا ایک واری درود شریف پڑھو کوئی بھی آواز خاموش نہ ہوئے اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ ایک واری با آواز بلند اور درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الثقلین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان والصلاة والسلام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصاً اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا
صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بیٹا دا ایکو کم کرو ایکو کم کر دیو ادھی آواز کھول دیو ایکو ہور دا کام کرو تھوڑا جیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ کے ایم ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ اللہ میرا بیٹا تینو جزائے خیر عطا فرمائے آواز اگر ہور کھول سکتے ہو تو ہور کھول دیو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جشن ولادت آیا کملے والے دا 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 رب میلاد منایا کملے والے دا رب میلاد منایا کملے والے دا رب میلاد منایا کملے والے دا جشن ولادت آیا کملے والے دا رب میلاد منایا کملے والے دا رب میلاد منایا کملے والے دا اللہ یونو جولیاں پر بھر دیندہ اللہ یونو جولیاں پر دیندہ اللہ یونو جولیاں پر دیندہ ہے اللہ یونو جولیاں بھر دیندہ ہے جنہ جشن منایا کملے والے دا جنہ جشن منایا کملے والے دا رب میلاد منایا کملے والے دا رب میلاد منایا کملے والے دا ایتھے اوتھے اسنو لعنت پیڑی ہے ایتھے اوتھے اسنو لعنت پیڑی ہے ایتھے اوتھے
اس نو لعنت پینی ہے ایتھے اوتھے اس نو لعنت پینی ہے جنہ شان گھٹایا کملے والے دا جنہ شان گھٹایا کملے والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا رب میلاد منایا اے کملی والے دا زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے جا زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے جاں اے زہرا پاک دے اے بچیاں تو میں صدقے جاں زہرا پاک دے لالا تو میں صدقے جاں جنہ دین بچایا کملے والے دا رب میلاد منایا اے کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس طیب طاہر اکمل مکمل بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گو ہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات واڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم تواڈے واسطے میرے واسطے بانیان محفل واسطے دین دنیا قبر حشر دے اندر برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اگر نیندر تو جان چھڑانی ہے تو پھر ذرا ایک واری ہاتھ بلند کر کے اچھا فرماؤ ذرا سبحان اللہ اے جس بندے نے سبحان اللہ فرمایا جڑے پچھلے بندے بیٹھے ہو ذرا تسا اگے اگے اے جڑی جگہ اگے خالی پئیے اس جگہ نو پر کر لو تاکہ میں حضور دی گل بات تسا احباب تک پہنچا سکاں تھوڑے تھوڑے ذرا آگے آ جاؤ تاکہ ایک مجمع دا جڑا ہے نا ماحول بن جائے تے ایڈی بھی حالے جناب ٹھنڈ کوئی نہیں پہ گئی جیڈی ٹھنڈ آپ منائی بیٹھے ہیں این جناب کچھا چھاچ دے کے بیٹھے ہو جی میں معلوم ہوتا ہے کدی یہ بار کڈا ہی رہی اے اپنے نانو کوئی نہیں لے جاندہ ہاتھ اپنے نانو لائے کوئی نہیں جاندہ کوئی نہیں تو اڈے کولو نانو کھوندا پیا اے انشاءاللہ اپنے نال ہی آئین تے اپنے نال ہی واپس جانین لہذا اے تھوڑا تھوڑے اگے آ جاؤ تے چوکڑی مار کے بہو حضور دی پاک بزم نبی پاک علیہ السلام دے عشق دیاں گلہ ہونیاں ویسے بانیان محفل نے میرے جڑے ذمہ موضوع لایا ہے وہ تے ہے شہادت امام علی مقام مہینہ ہے ربیع الاول شریف دا میں تے کل بھی عرض کی تھی بھائی عامر صاحب نو بھی ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے تے شادی آلے گھر بندہ غمی دا ماحول بناوے مناسب تے نہیں اکھے جی فرمائش ہی میں ہے حضور دا ذکر اور حضور دی آل دا ذکر تو انشاءاللہ جی اگر تو اڈا موڈ ہویا تے پہلے حضور دا میلاد بھی پڑھنا ہے تے پھر انشاءاللہ امام علی مقام دی بارگاہ بھی عقیدت و محبت دا اظہار کرنا ہے لیکن اینج نہیں بے جناب تسی ہر شے پچا جاؤ میں تے ادھی تقریر آپ کرساں تے ادھی تقریر تو اڈے کولو کرانی ہے تے ہن کم میرے دو ذمے بے تقریر بھی سنانی ہے نالے تو انہوں نیندر تو بھی بچانا ہے انشاءاللہ لطف آ جانا ہے مزہ بن جانا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے تو اڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے یا غوث اچھا دھاک نہیں کاٹ دیتی ماروں تو سا نعرے دے جواب دے من دی یہ تو نعرے دا جواب دے تو ہے تو موڑ آپا کشمیر فتح کر لیا اللہ دے بندے ہو حضور دے جشن نے چاہے ہو ہونتے قبلہ
کل خانی انج کوئی نہیں سنتا جی اج تواڈے مقتدی میلاد سنون انج تک کوئی نہیں میلاد سنی نا ہن تے جناب کل خانی دا ماحول بدل گیا ہے تے انج جناب کل خانی دی محفل وچ کوئی نہیں باندا جویں تسی سر سٹی بیٹھے ہو ویسے انج خیر ہے اج کی نے خیر ہی بیٹھے ہو کیویں بیٹھے ہو تھوڑا جہا بیدار ہو کوئی گل نہیں یہ راتاں حضور دے نامے جڑیاں لگ جاندیاں نے خیر و برکت والیاں راتاں ہوندیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ویسے میں 10:30 بجے آ گیا سو تے میں ایو آکھیا بھی مہربانی کرو مینوں ہن چونکہ میں پہلو آ گیا تے مینوں تسی 10:30 بجے ٹائم دے دیو بہرحال یہ میزباناں دی مرضی ہے او جدو بلا لیا تے پھر انہاں دی مرضی جدو مرضی ٹائم دین اگر 10:30 بجے مینوں ٹائم دیوا تے مزہ کچھ ہور ہویا بہرحال انشاءاللہ کسر میں ہن بھی نہیں چھڈدا نہ میں سپیکر نو ہاتھ لا کے بھجن والا تے نہ مینوں اے بھی میں ایک رات 4 پڑھنیاں میں ہکا پڑھ لئی سا سور دی پڑھ سا تھوڑا جہا اچھا جڑا بندہ نبی دا میلاد سننا چاہندا ذرا اچھی بولے ساؤنڈ والیا مینوں نہیں پتا بھی اگے تو کی کیتی رکھیا ہے ہن تے رکھڑا ہو کے بانا ذرا اے جوانہ ریت ہو کے بانا ہے تے تیریاں انگلاں دی جڑی جنبش ہے نا یہ مینوں دسنا چاہیے انگلاں دی جنبش نے کہ واقعی پیسے حلال کر کے لے کے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مصنوعی نعرہ نہیں اے سینے چو زور لا تاجدار ختم نبوت بس جناب گل یہ تھے کہ تسائی تے سبحان اللہ رکھنی ہے تو انشاءاللہ پھر جھولے لال ہونے ہی ہو جانی ہے اللہ فرماؤندہ ہے میں اللہ ہاں تے کلہ ہاں لے جی میری تقریر دا موڈ بج گیا اللہ فرماؤندہ ہے میں اللہ ہاں تے کلہ ہاں اللہ ہاں تے کلہ ہاں میں اگا تے تائیں ٹورنا ہے نا جدو تسا کوئی ہوں ہاں میرے نال کرنی ہے اللہ فرماؤندہ ہے میں اللہ ہاں تے کلہ ہاں علامہ اقبال بن کے نہ باؤ اے نبی پاک علیہ السلام دا نوکر ہے ہر بندہ علامہ اقبال نہیں بن سکدا نوکر بن کے باؤ اللہ فرماؤندہ ہے میں اللہ ہاں تے کلہ ہاں اللہ ہاں تے کلہ ہاں اللہ ہاں تے کلہ ہاں یا اللہ پھر کی ہویا فرمایا فحبب تو میں نو پیار ہو گیا اللہ سبحان اللہ مینوں پیار ہو گیا بولو میں نو پیار ہو گیا یا اللہ پیار ہو گیا ہاں میں اللہ ہاں تے کلہ ہاں وحدہ لا شریک ہاں زمین کوئی نہیں تے میں اللہ ہاں ہر جملہ بڑا قابل غور ہے اللہ فرماؤندہ ہے زمین کوئی نہیں میں اللہ ہاں آسمان کوئی نہیں میں اللہ ہاں لو کوئی نہیں میں اللہ ہاں قلم کوئی نہیں میں اللہ ہاں کرسی کوئی نہیں میں اللہ ہاں دریا کوئی نہیں میں اللہ ہاں سمندر کوئی نہیں میں اللہ ہاں ندیاں کوئی نہیں میں اللہ ہاں چاند کوئی نہیں میں اللہ ہاں سورج کوئی نہیں میں اللہ ہاں ستارے کوئی نہیں میں اللہ ہاں کائی شائع کائی نہیں میں اللہ ہاں یا اللہ جدن شائی کائی نہیں پیار کے شنہ لو یہی توجہ ہے یا اللہ جدن شائی کائی نہیں پیار کے شنہ لو یہی اللہ فرماؤندہ ہے پیار اس گل نہ لویا کوئی ہووے جیڑا آکھے تو میرا اللہ ہے پیار اس گل نہ لویا کوئی ہووے جیڑا آکھے تو میرا اللہ ہے یا اللہ موڑ کے کتوئی فرمایا پھر ہم نے وحدانیت کی کان میں سے ہم نے وحدانیت کی کان میں سے نور محمدی کا انتخاب کیا وحدانیت کی کان میں سے نور محمدی کا انتخاب کیا یا اللہ موڑ کی ہویا فرمایا جب ہم نے اس پر خاص نگاہ فرمائی ہون اگلا جملہ سننا ہے تو میں چیک کرنا ہے بھی تسی کتنے کو بول دے ہو تسی مولویاں دے بڑے امتحان لیں دے ہو آج مولوی تو اڈا امتحان لوے تے جیڑا بندہ نہ بولے میں ہو دے کولو پوری نماز بھی سننی ہے 6 کلمے بھی پورے سننے تے جے کوئی تو اگا نکل گیا تو میں دعائے قنوت بھی سننی ہے جے چاندے ہو بھئی بھرم رہ جاوے تے پھر اگلے جملے تے تسا ہر بندے نے بولنا ہے
اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہاں تے کلا ہاں. یا اللہ مڑ کی ہویا فرمایا فہباب تو میں نو پیار ہو گیا. یا اللہ پیار ادھن ہوندہ ہے جدو سامنے کوئی صورت ہوئے شکل ہوئے شاید ایک آئی نہ پیار کیشن ہو لو ہوئی. رب فرماتا ہے اس گل نال پیار ہویا کوئی ہوئے جڑا آکھے تو میرا اللہ ہے. یا اللہ پھر کی ہویا فرمایا پھر وحدانیت کی کان میں سے ہم نے نور محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا تے جدن او نور محمد مصطفیٰ دا انتخاب ہو گیا تو پھر ہم نے اس پر نگاہ خاص فرمائی تے جدو نگاہ خاص فرمائی نا پھر میں بے دل ہو کر اسے اپنا دل دے بیٹھا. پھر میں بے دل ہو کر اسے اپنا دل دے بیٹھا. یا اللہ پھر کیا ہوا فرمایا پھر میں بے دل کے دل میں خیال آیا. پھر میں بے دل کے دل میں خیال آیا بھئی میں جو اپنی پہچان کرانی ہے تو میں تہاں بے صورت میں شکل تو پاک ہاں صورت تو پاک ہاں میں نوے بندے ویک سن کی میں میری انج پہچان کی میں کرے سن. یا اللہ موڑ کے کی توئی فرمایا ہم نے صورت محمدی میں اپنا جلوہ رکھ دیا. صورت محمدی میں بھئی جاونا ہاں وگ ہے تو جڑے بیٹھی ہو اینج نہ بہو بھئی اینج معلوم ہوئے بھئی ہوئی کے ہی نہ اینج بہو بھئی 100 بیٹھا ہے تے 1000 معلوم ہوئے 1000 بیٹھا ہے تے اینج معلوم ہوئے 5000 بیٹھا ہے. یا اللہ پھر کی توئی فرمایا پھر میں نے اپنی پہچان کرانے کے لیے صورت محمدی میں اپنا جلوہ رکھ دیا. اب لوگ دیکھیں گے محمد کو پہچان زمانے کو خدا کی ہو جائے گی. لوگ دیکھیں گے محمد کو پہچان خدا کی ہو جائے گی. زمانے والے دیکھ جائیں گے جس کا محمد اتنا حسین ہے اس کا رب کتنا حسین ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. بھئی جس کا محمد اتنا حسین ہے اس کا رب کتنے جلوے والا ہوگا. تے میں چل دیاں ایک بابے دے بوے تے جا کے رک گیا تے بابا ہے اسلام آباد سیڈ تے بابا ہے اسلام آباد سیڈ تے بابے دا نام محافظ ختم نبوت گورڑے دا تاجدار پیر سید میر علی شاہ. سبحان اللہ اچھا فرماؤ. آؤ عزیزان گرامی قدر میرے آقا بنال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں میں گورڑے دے تاجدار دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر و قرد کی تھی بابا کیوں جیائے چہرہ میرے مدینے والے آقا دا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وجد وچائے تے فرمایا اس صورت نو میں جانا کے جانے جہانا کھا. ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا لو جھنڈے بنا لو نیندر تو ہی جان چھوٹ جائے گی. زہرا دے پاک بابا دی بارگاہ دے اندر بھی حاضری لگ جائے گی. پیر گورڑے دا تاجدار آخر ہے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. وہ سچیا کھاتے میں رب دی شان کھا جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ ما جمل کا ما سنا کا ما اکمل کا. کتے میرے علی کتے
تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جائے میرے علی کتے اے تیری ثنا مشتاق اکھیاں اوے کتے جا لڑیاں اللہ فرماؤندا ہے میں اپنا جلوہ صورت محمدی چ رکھیا چہرہ مصطفیٰ دا جلوہ خدا دا چہرہ مصطفیٰ دا جلوہ خدا دا لوگ دیکھیں گے صورت محمدی حضور کو دیکھ کر زمانہ پہچان جائے گا جس کا رسول اتنا شان والا ہے اس کا خدا کتنی شان والا ہوگا عزیزان گرامی قدر اے میں حضور دا ذکر اودوں دا پیا کرنا جدوں زمین آسمان لو قلم کرسی دوات سیائی اے عرش فرش جنت دوزخ چن سورج ستارے کوئی شے کوئی نہیں یا خدا ہے یا نور محمد مصطفیٰ ہے آؤ عزیزان گرامی قدر میرے آقا دنال پیار فرمان والے حضور دے غلام ہو شمع رسالت دے پروانوں دور و نزدیک آون والے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں عرض پیا کرنا رب العالمین خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ دا قرآن پیا فرماؤندا ہے جدوں تواڈے اوتے اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے فلیفرحوا اے دے اوتے خوشی دا اظہار کرو رب العالمین خالق کائنات دا سب تو وڈا فضل سونے مصطفیٰ دی ذات ہے اللہ دی سب تو وڈی رحمت بھی حضور امام الانبیاء دی ذات ہے اللہ دا قرآن پیا ارشاد فرماؤندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ اللہ رب العالمین و خالق کائنات نے اعلان فرمایا اے تواڈے کولان والا رحمت دی چادر پا کے آیا ہے اے تواڈے کولان والا عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے ایک خدا ہے جو عالمین واسطے رب العالمین دعا مصطفیٰ ہے جیڑا رحمت للعالمین سبحان اللہ تو دوستان ذی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تواڈے کول جدو اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دی رحمت ہوئے پھر تساں کے کرنا ہے فلیفرحوا خوشی دا اظہار کرنا ہے خوشی دا اظہار کرنا ہے میرے سونے محمد مصطفیٰ دیاں کیا شانہ حضور نبی پاک علیہ السلام کائنات تشریف لے آ رہے ہیں 11 ربیع الاول دا دن گزر گیا تے 12 ربیع الاول دی رات ہے توجہ ہے احباب دی 11 ربیع الاول دا دن گزر گیا 12 ربیع الاول دی رات ہے نور دی برسات ہے ادھی رات تو زیادہ ٹائم گزر گیا تے 4 مبارک دراد قد علیاں بیبیاں حضور نبی پاک علیہ السلام دے ویڑے آئیاں حضرت اماں آمنہ پاک حضور دی اماں جان فرماؤندیاں میں ویکھے آتے پہچان کیتی تے میں اے فیصلہ کیتا بھئی اے مکے دیاں رہن والیاں نہیں تے میں پوچھ لیا بی بی ہو تسا کون ہو کتھوں آئی ہو تے کیویں آئی ہو ایک بی بی اگاں ود کے آدھی ہے میرا نا حوا ہے میں جدے چوائیاں تیرے آن والے لال دی دائی بڑھ کے آئیاں جڑا بندہ سبحان اللہ بول سکتا ہوئے بول لوے میری تقریرے چ 2 بندے کدی نہیں بولے ایک او جڑا رن مرید ہوئے دعا او جڑا پیران دا پٹیا ہوئے اے آنڈی گوانڈی نو ویکھو جڑا رن مرید ہو سی او کدی نہ بھولے سی باقی ہر بندہ بھولے سی ذرا سبحان اللہ
ایک بار یاد چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی دا اظہار کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان فرماؤندیاں نے 11 ربیع الاول دا دن گزر گیا تے 12 ربیع الاول دی رات ہے۔ رب العالمین خالق کائنات دے محبوب دے آمن دی گھڑی ہے۔ 4 مقدس ہستیاں، 4 مقدس دراز قد والیاں بیبیاں حضور دے ویڑے آئیاں۔ پہلی بی بی دا نام ہے حضرت اماں حوا۔ کی نام ہے؟ سارے بولو کی نام ہے؟ اچھا، حضرت اماں حوا پاک نسل انسانی دی ماں ہے، پہلی عورت ہے۔ آپ دے وصال نو 1000 سال ہو گئے۔ 1000 سال تو بعد حضور ظاہری طور تے دنیا تے تشریف لے آئے۔ ویسے تے سارا زمانہ حضور دا ہے، جدوں کوئی شے بھی نہ ہا ادوں بھی زمانہ میرے حضور دا ہا، تے ہن بھی میرے آقا دا ہی زمانہ ہے، تے قیامت نو بھی میرے آقا دا ہی زمانہ ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بظاہر 1000 سال تو بعد تشریف لے آئے تے حضرت اماں حوا پاک دا 1000 سال پہلے وصال ہو گیا ہے۔ حضور دے میلاد والی راتی اماں حوا پاک باحیثیت دائی جدے چوں مکے آ سکتی ہے، میلاد والا محمد مدینے چوں اس محفل وچ نہیں آ سکدا۔ کوئی نہیں، تسی سبحان اللہ گھر جا کے آخ لویا ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دی لوڑ کوئی نہیں۔ جے بولنا ہے تے پھر ذرا جوانہ ریت بولنا ہے، تے جڑا ماں دا دودھ پیتا ہے انہوں حلال کر کے بولنا ہے ذرا سبحان اللہ۔ توجہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، حضرت اماں حوا پاک جدے چوٹ کے مکے آئی ہے، ملہ نو کوئی تکلیف نہیں۔ اس گل تے تکلیف ہوندی ہے اے جی حضور کیویں آ سکدے ہیں، حضور کیویں آ سکدے ہیں؟ میں کہ ملہ جی آ سکدے ہیں۔ اکھے جی کیویں آ سکدے ہیں؟ میں کہ حضرت آصف بن برخیہ آنے واحد اے آک جب کن تو پہلے تخت بلقیس لے آ سکدے ہیں، گل قرآن چھے۔ سبحان اللہ بولنا ذرا۔ بلقیس دا تخت اک جب کر تو پہلے لے آ سکتے ہیں، میں کیا نبی ہے؟ اگر نہیں، کون ہے؟ حضرت سلیمان دا امتی ہے، جے دے کل کتاب دا تھوڑا جا علم ہے، اے او آصف بن برخی ہے۔ میں کیا ملہ مرے انشاءاللہ جاویں جہنم ہے جی اگر آصف بن برخی حضرت سلیمان پیغمبر دا امتی آنے واحد سینکڑے میل تو تخت لے آ سکتا ہے، تے مدینے آڑا بھی اس محفل چ آس سونا مدینے آڑا بھی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ ہے۔ حضرت اماں حوا پاک نے تعارف کروایا میرا نام حوا ہے، میں جدے چوائیاں تیرے آنے والے لال دی دائی بن کے آئیاں۔ دوئی بی بی تعارف کروایا میرا نام حاجرہ پاک ہے، تیسری بی بی تعارف کروایا میرا نام آسیہ پاک ہے، چوتھی بی بی تعارف کروایا میرا نام مریم پاک ہے۔ 4 بی بیاں تعارف کروایا، اور یاد رکھیا جے 4 بی بیاں دے وصال 1000 سال پہلے ہوئے، 1000 سال پہلے ہوئے جی۔ اگر دائی دی حیثیت نال 1000 سال پہلے وصال تو بعد اے بی بیاں آ سکدیاں۔ اچھا ایتھے ایک اور بھی مسئلہ عرض کراں، حضرت اماں حوا پاک جدے چوٹھی ہے، قبر کھلی یا باہر آئیاں، اس بڑے مجمع نو میرا سوال ہے، کوئی بندہ ہے جڑا دس سکدا ہوئے بھی حضرت اماں حوا جدے اٹھ کے قبر چوں باہر نکل کے سوال کیتا بھی میں مکے جاونا، مینوں راہ دسو کیڑے پاسوں جاندا ہے؟ راہ پوچھیا، اچھا مکے آ کے محلہ پوچھے ہوئے بھی میں عبداللہ پاک دے ویڑے جاونا، مینوں محلہ دسو کیڑے محلے چ گارے؟ محلہ بھی پوچھیا۔ جے دائی نہ محلہ پوچھے نہ جناب راہ پوچھے، بغیر پوچھیوں دسیوں جے اللہ حضرت اماں حوا نو عبداللہ پاک دے گھر پڑھا سکتا ہے، تے او سونے محمد نو مدینے چ اٹھا کے اس محفل چ نہیں پوچھا سکتا؟ آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت اماں آمنہ پاک فرماؤندیاں نے رات ختم ہو گئی ہے، صبح دا نور دا ویلا۔ آپ فرماندیاں نے میں حجرے دے وچ بیٹھی ہاں، خارج من نور۔
آپ فرماؤندیاں نے میرے بطن دے وچوں نور دا ظہور ہویا، ہر طرف خوشبوئیں خوشبوئیں پھیل گئیاں، میرا ویڑا روشن تے منور ہو گیا، میرے جناب ویڑے دی اندر خوشبوئیں خوشبوئیں آ رہیاں نے، محلہ خوشبودار ہو گیا، مکہ خوشبودار ہو گیا، علاقے دے وچ خوشبو پھیل گئی، تے کسے کہنے والے نے بڑا سونا کیا، کہندہ ہے خوشبو بھری فضائے، خوشبو بھری فضائے، سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضائے، سوہنا جو آ گیا ہے۔ اسی ذرا ایک باری اپنے ہتھاں نوں اٹھاؤ، جھنڈا بناؤ تے تساں وی آکھو خوشبو بھری فضائے، سوہنا جو آ گیا ہے۔ جڑا بندہ خوش بیٹھا ہوئے، راضی بیٹھا ہوئے، او بندہ کدی ڈنڈی نہ مارے، اونچے ہاتھ کر کے آکھے خوشبو بھری فضائے، سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضائے، سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضائیں، سوہنا جو آ گیا ہے، ہوٹھاں تے مرحبائے، ہوٹھاں تے مرحبائے، سوہنا جو آ گیا ہے، خوشبو بھری فضائیں، سوہنا جو آ گیا ہے۔ خوشبو بھری فضائے، سوہنا جو آ گیا ہے۔ گلیاں وی تو سجا چا، ویڑا وی تو سجا چا، گلیاں وی تو سجا چا، ویڑا وی تو سجا چا، میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا، جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا، اتنے تے کر وفائے، اتنے تے کر وفائے، سوہنا جو آ گیا ہے، اتنے تے کر وفائے، سوہنا جو آ گیا ہے۔ توجہ ہے؟ حضور دی اماں جان فرماؤندین میرا سارا ویڑا روشن ہو گیا، میں اپنے گھرچ بے کے شام دے محل ویکھ لے، اتنی روشنی ہے، بیٹھی میں اپنے حجرے چاں، اپنے حجرے چ بے کے میں شام دے محل ویکھے، بولو اپنے حجرے چ بے کے شام دے محل ویکھے، زمانے والوں میرے آقا سے پیار کرنے والوں پتہ چلا معلوم ہوا، زہرا پاک کا بابا جب کائنات میں آیا، کائنات جگمگ 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 کرنے لگ گئی۔ آؤ عزیزہ نے گرامی قدر، میرے آقا سے پیار کرنے والوں حضور کائنات تشریف لے آئے، رب نے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے لا۔ کتنے جھنڈے؟ سارے بولو۔ اچھا میں بار بار تو انہوں اس واسطے اخبار رہے ہیں بھئی چونکہ ٹائم بڑا اوور ہو چکے ہے، چونکہ سسنیاں نو ایک بیماری ہے بھئی 11 بجے تو بعد ساڑھی مات وج جاندی، تے میں تو 12 بجے بھی تقریر شروع کر لینا اس واسطے کہ میرے کدی 12 بجے ہی نہیں، 12 بجے دن کسی اور قوم دے، میں نو کوئی ٹینشن نہیں بھی 12 بجے ٹائم ہے، 1 بجے ٹائم ہے، 2 بجے ٹائم ہے، 3 بجے ٹائم ہے، گھنٹے ڈیڑھ تو بعد جا کے میرا گلا کھلنا ہے تے موڑ انشاءاللہ موجہ لگ جانی ہیں، جے چاندے ہو بھی چلو کوئی لا دا سائیں بھی لویے تو پھر اچھی بولو ذرا ایک باری،
حالے میں ایک موضوع تے ہاں میں دعا موضوع والے پڑھنا ہے حالے تو میں حضور دا ملاد پہ پڑھنا تو میں نواسے دا ذکر کرنا ہے نواسے دا ذکر کرنا ہے تو آپا ذکر سننا ہے ہاں اس واسطے توجہ کرے ہو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اما جان فرمودین میں بیٹھی گھارے چاں حجرے چ بیٹھی ہاں اپنے حجرے چ بے کے میں شام دے محل ویکھے میں کہا جے حضور آؤندیاں سار اتنی نور دیاں کرنا بکھیریاں تے جدوں حضور صحابہ دے جرمٹ اچ ممبر رسول تے بے کے اپنے ممبر تے بے کے مدینے دے تاجدار جدوں اپنے لب ہلا کے سونیاں سونیاں گلاں حضور دے صحابہ نو سنائیاں تے اللہ دا قرآن سونے نے سنایا میں نو دسو پھر اس ویلے انوار و تجلیات دے ظہور دا عالم کی ہوئے گا ترے جھنڈے جبریل نو حکم ہویا چالا جناب جبریل جنت چو ترے جھنڈے لائے چاہے ترے جھنڈے یا اللہ کتھے لاؤنے فرمایا ایک لا مشرق دے وچ توجہ ہے ایک لا مشرق دے وچ ایک لا مغرب دے وچ ایک لا کعبے دی چھت تے یا اللہ مشرق اچ کیوں لوائی یا اللہ مشرق اچ کیوں لوائی کی وجہ ہے ممبر تو لگ کے سٹیج تو لگ کے آخری بندے تک جملہ ذرا توجہ دے نال سنیے گا یا اللہ مشرق دے وچ جھنڈا کیوں لوائی فرمایا آمد مصطفیٰ دا جھنڈا مشرق اچ لوا کے سورج نو آگا پیا کرنا وے سورج خیال نہ لا او چن آگے ہے جے دی وجہ تو تینوں بڑھایا ہے نکلن لگیاں کر سلام آمنہ دے چن نو مغرب اچتا لوایا ہے جدوں غروب ہومن لگے پھر سلام کر آمنہ دے چن نو تے کعبے دی چھت تے لوا کے ملہ دے منہ تے تماچا مارے ہے جی اگر محمد نو اپنے ورگا آخنا ہے تے مڑ کعبہ تا ہوئے جس کعبے دی چھت دی ہوتے محمد دے ملاد دا جھنڈا لگا ہے مڑ اس کعبے اللہ سجدہ کریں کوئی اپنا اور کعبہ لگ لب ایتا ہوئے کہ کہہ رہے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار فرمانا لے ترے جھنڈے لگ گئے جناب جبریل امین نوری ملائکہ دے جرمٹ دے وچ آسمان چھوڑ دے پیا زمین تے آن دے پیا سرزمین مکہ سونے رسول دی آمد ہو گئی حضور دا گھر حضور دی اممہ پاک دا گھر روشن تے منور ایسا تھوڑی جیاں لیٹا لائیاں کافی ساری روشنی ہو گئی ہے تے جدوں اس کائنات دا جناب مظہر کائنات دے وچ تشریف لے آیا تے اس ویلے تے کیفیت وے زمین تو رکھ کے آسمان تک 14ویں رات دے چند دی طرح کائنات چمک دمک رہی ہے اور نوری ملائکہ آسمان چھوڑ کے زمین تے آ گئے تے جدوں کان لایا تے ایک آواز پہ آوے آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں رب العالمین و خالق کائنات دی مقدس قدسیاں دی جماعت آسمان چھوڑ کے زمین تے آ گئی ہے آسمان نو چھوڑے آئے زمین نو آ کے آباد فرمایا ہے سرزمین مکہ ہے نوری فرشتے نور دے ہاتھ تے نور دے جھنڈے چائے ہوئے نے تے جناب جشندہ سمائے کن لایا تے آواز پئی آوے جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ 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 بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول
اللہ ہے اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہے اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہے اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بے خوشیاں منانے لگے حور و غلماں بے خوشیاں منانے لگے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل امی بھی یہ کہنے لگے یہ ہے خدا کے رسول اللہ اللہ یہ ہے خدا کے رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ آؤ میرے آقا دنال پیار فرمان والے ہو آخری حدیث مبارکہ میلاد شریف دے حوالے نال تے پھر جناب اگے سفر کریے حضور امام الانبیاء دے غلاموں جبریل امین نے جھنڈے لائے خدا نے جھنڈے لوائے پتہ لگ گیا نبی دے میلاد دا جھنڈا لونا شرک تے بدعت تے کفر نہیں اللہ لوا کے سنت ادا پیا کر دائے جناب جبریل امین لا کے نبی دے میلاد دی خوشی منا کے پیادہ صدائے میں بھی جھنڈے لان والا تے نبی دا ہر غلام جھنڈا لا کے دسدا پہ آئے اساں بھی حضور دے میلاد دی خوشی دا اظہار کرن والے مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نبی پاک دے صحابہ مسجد نبوی اج تشریف فرمانے کتھے بیٹھے نے سارے بولو کتھے بیٹھے مسجد نبوی شریف اج بیٹھے تے کچھ کہہ رہے ہیں اتنی دیر حضور تشریف لائے آئے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کی پہ کر دے ہو بولو اے صحابہ کی پہ کر دے ہو آدن یا رسول اللہ اللہ دا شکر پہ ادا کرنے آئے پاک رسول فرمایا کیڑی گالتے یا رسول اللہ اسا دا او لوگ آسے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے آسے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے آسے گناہ دے وچ پھسے ہوئے آسے سونیا شکر اس گالتے پہ ادا کرنے آئے جو تواڈی صورت اچ اللہ فضل تے رحمت فرمائیے اچھی بولو جائیں دیوتے اے فضل ہویا ہے وہ بولے ذرا سبحان اللہ ایک باری پھر بولے سبحان اللہ یا اللہ میں دعا کرنا جڑا ہون اچھی بولے اللہ کرے مدینہ شریف دی زیارت ہوئے یا اللہ جڑا کچھاں چو ہاتھ کڑ کے ہاتھ اونچے کر کے سبحان اللہ آکھے انہوں ملاد آلے سونے محمد دی زیارت ہوئے یا اللہ جڑا ہون سبحان اللہ اونچی آکھے وہ دی فصل چنگی ہوئے یا اللہ جڑا ہون اونچا بولے ماں پیو دا باتب ہوئے یا اللہ جڑا ہون اونچا بولے مولا علی دا دیدار ہوئے یا اللہ جڑا ہون اونچا بولے 100 سال زندگی ہوئے بس جناب گالی موک گئی حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب فرمایا کیڑی گلتے شکر پہ ادا کر دیو یا رسول اللہ اس گلتے شکر پہ ادا کرنے ہاں کہ اللہ نے تواڈی صورت ساڑھے تے فضل تے ساڑھے تے رحمت فرمائی ہے تُسا آئے ہو سانو پتہ لگ گیا ہے دی زندہ درگور نہیں کرنی دی تا مالک دی بارگاہ چو رحمت بن کے آئی ہے دی مالک دی بارگاہ چوں او وکری گل لے ایسا 2 مرلیاں دے مگر زندہ دی نو لکھوا چھوڑیا چھوٹی ہون دی مر گئی آئی ایک وکرا موضوع ہے
پتر واسطے جگیراں تے دھیاں واسطے پردیس کیوں جا انصاف ہے باپ تیرا توجہ بیٹے دے حق ہیں پر اے دے نال بیٹی دا حق کھایا نہ کر بیٹے نے تیری جائیداد دا وارث بننا ہے اور تیری بیٹی چار پائی دی وارث بنے گی جدو تیری روح نکلنی ہے پتر نو کفن دفن دی قبر دی جناب اشد تاگ لگی ہوئے گی قبر دا انتظام کر لواں کفن دا انتظام کر لواں جنازے دا اہتمام کر لواں غسل دا اہتمام کر لواں دھی اپنے بابل دے قدمہ دے نال چمٹی ہوئے گی تے رو رو کے کہہ رہی ہوئے گی بابل آج تک تا تسا رہے ہو تے میں اس ویڑے چاہندی رہی ہاں آج تسی جا رہے ہو میں اس ویڑے چ دوبارہ کیویں آ سکاں گی توجہ اس واسطے آؤ میں دعوت فکر دے رہا ہوں رسول پاک دی پاک بارگاہ چرز کی تے حضور تواڈے آیا سانو پتہ لگا ہے دیاں تر رب دیاں رحمتاں بن کے ہوندیاں حضور اس گلتے سے شکر پہ ادا کرنے ہیں صحیح مسلم شریف دی حدیث رسول پاک فرمایا اے صحابہ اے دیوتے تساں نیا گواہی قسم دے سکتے ہو حدیث پاک دے الفاظ تمام سے عرض کی تھی یا رسول اللہ سے یہ دوتے قسم دے سکنے رسول پاک فرمایا میں تواڈے کول اس پارو نہیں پوچھیا بھی تواڈے تے یقین کوئی نہیں بابا جی میں تواڈی محنت کرنا تھوڑی جی میرے حال توجہ کریا جی میں بہت جلد بات انہیں اختتام دی جانب لے جانا ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا صحابہ میں تانوں اس واسطے نہیں پوچھیا کہ تواڈے تے بے اعتباری ہے اصل وچ تواڈا آیا ہے انعام ویکھ لو قاری صاحب میں تو نہ آکھیا جو میں 12 بجے ٹائم دے ہو رسول پاک نے فرمایا میں اس واسطے نہیں تو انہوں آکھیا کہ تواڈے تے بے اعتباری ہے اصل انہاں بندیاں دی طرف اللہ انعام گلیا ہے جڑے بندے اللہ دا شکر پہ ادا کر دیا آؤ میرے آقا دے نال پیار فرمان والے ہو کل صحابہ نے کوئی نعرہ لایا سنیا مدینے دے تاجدار آؤ اے ودعا دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں زلفوں والے آؤ ماز آگ دے کاجل والے آؤ ساڑھے بین دا اور کوئی مقصد نہیں ساڑھے بین دا مقصد ہی کوئی ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے کہ پڑھئے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ انعام گلیا انہاں بندیاں واسطے جڑے اللہ دا شکر پہ ادا کر دن پاک رسول نے فرمایا میں اس واسطے تصدیق کیتی ہے بھی جڑا شکر پہ ادا کر دے انہوں انعام دیواں تے انعام ایوے کہ تساں فرض تے بائے کے اللہ دا شکر پہ ادا کر دیو اللہ ملائکہ دی جماعت خوش ہو کے اعلان پہ کر دے سونیاں جڑے شکر پہ ادا کر دینا میں خدا انہاں تے راضی بھی ہو گیا اور میں جنت انہاں دے واسطے مشتاق بنا چھوڑی ہے شکر ادا کرن تے اے صلہ ملدا ہے شکر ادا کرن تے آپا جڑے سارے آئے بیٹھے ہیں نا آپا بھی اسے واسطے بیٹھے ہیں اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں بھی سونا سانو عطا ہو گیا ہے تے جی میں سونا ہے نا جی میں سونا ہے ایویں سونے دا نواسا بھی سونا ہے جی میں حضور سونے نے نا کائنات وچوں حضور سونے نے
والضحا واللیل اذا سجا، جویں سونے دا چہرہ بڑا نورانی ہے، جویں سونے دا چہرہ حسین و جمیل ہے، ایویں جناب حضور نبی پاک دا نواسا بھی حسین و جمیل ہے۔ کون حسین؟ توجہ ہے، کون حسین؟ کون حسین؟ بچپن مولا حسین دا، لجپال حسین اجازت، بچپن مولا حسین دا، ننی جی عمر مولا حسین دی، امام علی مقام صبح سویرے گھروں باہر نکلن، شہر مدینہ شریف دی گلی دے وچ ٹرے آندے نے، شہر دا اختتام، گلی دا اختتام ہویا تے سامنے ایک باغ ہے، مولا حسین بادشاہ اس باغ دے سامنے کھلوتے ہیں، ایک یہودی دا کھولو گزر ہویا، اس ویکھیا سجا کھبا پاسا، اینج کر کے ویکھیا، اینج ویکھیا، ان بندہ کوئی نظر نہ آیا، اس آکیا ہووے نا حسین نو چاواں، گھر جا کے لکاواں، مسلمانہ نو پریشان کرا، غیر مسلم جو ہاں، حسین ابن علی نو چاہ لیا، لے کے گھر وگ گیا، بی بی زہرا پاک ظہر دی نماز تک انتظار کیتا بھی ہونا آ جاسی، ہونا آ جاسی، ہونا آ جاسی، ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا تے حسین گھر نہ آیا، سیدہ پاک نے وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز ظہر دی ادا کی تھی، تے صد مار کیا کیا، حسن جی اماں تیرا بھرا بڑی دیر دا گیا ہے تے حالے واپس نہیں آیا، پتہ کر کتھے؟ جڑا حسین نو سننا چاہتا ہے بولے ذرا، حسین بڑی دیر دا گیا ہے حالے تک واپس نہیں آیا، پتہ کر کیا کتھے؟ امام حسن پاک مدینے دے بازار وچ پوچھ دے ودن کسے میرے بھرا حسین نو ویکھیا ہوئے، کسے میرے بھرا حسین نو، یا اللہ جڑا ایتھے بولے اللہ کرے انہاں دا بھراواں دا پیار انج ہوئے جویں امام حسن اور امام حسین دا پیارا، یا اللہ اگر کوئی بھرا لڑے ہویا ہے حسنین دے پیار دا صدقہ انہوں نے ملا دے، یا اللہ اگر کوئی پریشان ہے حسنین کریمین دا صدقہ او دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ توجہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، امام حسن پاک مدینے دے بازار وچ پوچھ دے ودن ہے کوئی تواڈے چوں جائے میرے بھرا حسین نو ویکھیا ہوئے؟ ہر بندہ آکھ رہا ہے آقا حسن اسا نہیں ویکھیا، آقا حسن اسا نہیں ویکھیا، تے حسن پاک چل دے اس جگہ تے تشریف لے گئے جس جگہ تے جناب حضرت امام حسین صبح دے ٹائم کھڑے آن، توجہ ہے، اٹھائیں جا کے نا امام حسن پاک آواز دیتی ہے کوئی جس میرے بھرا حسین نو ویکھیا ہوئے؟ اس تو پہلے کہ او جناب باغ دے درخت بول دے، ایک ہرن جلدی نال دوڑ کے باہر نکلیا، حسن پاک دے قدم نو چوم کے آدھے اے حسن میں جاننا تیرا بھرا حسین کہیں دے کولے، ہرن نے نا ہرن نے ہے جانور، تے حسن پاک دے قدم چومے، اپنے لب حسن پاک دے قدمہ تے رکھے، تے قدمہ تے رکھ کے آدھا ہے نگاہاں جھکائیاں ہوئیں، نگاہاں جھکائیاں ہوئیں، نگاہاں جھکائیاں ہوئیں، نگاہاں جھکائیاں ہوئیں، اے میں بڑی روحانیت کی طرف جا رہے ہیں، نگاہاں جانور نے جھکا کے تے جناب امام حسن پاک دے قدمہ تے اپنے لب لا کے آکھے ہے مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں، جانور جھک کے دسیا ہے باویں جانور ہاں پر حرامی نہیں ہے جو حسن بھوکا، بولو 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 بولو، جانور دسیا ہے میں حرامی نہیں ہاں، حلالی دا کام میں حیا کرنا، حلالی دا کام میں حیا کرنا، حرامی دا کام میں بے حیائی کرنا، ہاں جانور پر بے حیا نہیں ہاں، حسن دا حیا کر کے دسیا ہے، اوے حیا او کردہ ہے جہندہ نسب چنگا ہوئے،
بولو جائندہ نسب چنگا ہوئے امام حسن دے قدم چوم کے آدھا ہے آقا حسن میں جاننا توڑا بھرا کہیں دے کولے فلاں نامی ایک یہودی ہے او صبح دے ٹائم توڑے بھرانو چاہ کے لائے گیا ہے جاؤ تے جا کے او دے کولو اپنے حسین بھرانو واپس لائے آؤ امام حسن پاک گئے یہودی دے بوئے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا یہودی باہر آیا آپ نے جس ویلے یہودی نوے کیا تے یہودی آپ نوے کیا آپ فرمایا میرا بھرا حسین ہے تیرے کول تے بہترے مینو دے چاہ جی اگر توئے نہ دیتا تے میں تیری شکایت جا کے کرنی اماں فاطمہ تو زہرانو تے جے میری ماں تیرے واسطے بد دعا کر چھوڑی تیری نسل تباہ ہو جاسی جلدی نال واپس پلٹیا تو جا کے بیوی نوادہ ہے بھئی بار حسن آیا ہے حسین دا بھرا تے گالہ ہے پیا کردہ ہے بھی جے تو حسین میرے حوالے نہ کیتا تے میں تیری شکایت جا کے بی بی فاطمہ تو زہرانو کرنی ہے تے جے انہا بعد دعا کر چھوڑی تے تو سا تباہ ہو جانا ہے بی بی اٹھ کے کھڑی ہوگی تیا دیئے منٹ نہ مار اس تو پہلے کہ وہ واپس پلٹ جائے جلدی کر حسین نو لے جا میں جاننی ہاں جن دے واسطے بی بی فاطمہ تو زہرا بد دعا کر چھوڑے تو تا پہ آنا نہ نسل موک جانی ہے قیامت تک تو اڈا نام بڑھ بجنا ہے قیامت تک تو اڈا نام و نشان ختم ہو جائے گا لہذا جلدی کر اٹھا حسین نو اندر گیا ہے حسین ابن علی نو اٹھا کے حسن پاک دے سامنے لائے آیا امام حسن پاک دے حوالے کیتا ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے اے حسن پوچھ لو حسین کولوں میں انہوں کوئی تکلیف نہیں دیتی میں انہوں کوئی تکلیف نہیں دیتی تے اے جڑی پریشانی بنی ہے نا میں اے دے اتے معذرت بھی کرنا تے نالے انج کرو میں ویکھ لیا ہے میں سنجان لیا ہے تو اڈا اخلاق تو اڈے بھرا دا اخلاق ایڈا نرالا ہے تے تو اڈے نانے دا اخلاق ایڈا ہو سی انج کرو مینوں اپنے نانے دا کلمہ پڑھاؤ امام حسن پاک پڑھایا کلمہ اس پڑھیا کلمہ تے آدھا ہے حسنین ایک منٹ ٹھہرو اے مڑ گیا ہے اندرو جناب ہیرے تے جواہرات دا اس چایا تھال تے آ کے حسین دے بارگاج کیتا ہے پیش آدھا ہے حسنین اے میرے اللہ توفہ ہے تے انج کرو تساں چلو تے میں آ رہے ہیں میں فاطمہ تو زہرا دی چوکھٹ تے آ کے معافی منگنی ہے جناب امام حسن پاک امام حسین پاک نو لے کے گھر آ گئے تھوڑی دیر تو بعد او آپ بھی تے اپنا خاندان بھی لے کے بی بی فاطمہ تو زہرا دے بوئے تے آیا ہے آ کے آدھا بی بی میں معافی منگن آیا تے تیرے بابے دا کلمہ میں پڑھ چکے ہاں جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا میں اپنے حصے دی معافی تینوں دے چھوڑیے تے اے دے نال اے دا بابا علی بہوں پیار کر دائی ان کر جا کے مولا علی تو معافی مانگلا جا کے مولا علی تو معافی مانگلا اے جناب آیا ہے مولا علی پاک دے کول شاری گل بات دسی تے مولا کائنات نے فرمایا جے زہرا تینوں معاف کیتا ہے تے جا میں علی بھی اپنے حصے دی تینوں معافی دیتی تے اس حسین دے نال حسین دا نانا بڑا پیار کر دائی جا کے انہاں دے کولو معافی مانگلا اے آیا جناب امام الانبیاء دے بوئے تے آ کے ساری گل بات دسی تے فرمایا جے زہرا بھی معافی دیتی ہے علی بھی معافی دیتی ہے تے جا میں محمد اپنے حصے دی تینوں معافی دیتی تے جا کے رب کولو معافی مانگ اس میرے حسین نال میرا رب بڑا پیار کر دائی یا رسول اللہ رب کوڑو معافی کیویں منگا فرمایا باہر جنگلے ٹر جا تے جتنی دیر معافی نہ ملے واپس نہ پہ آؤں یہ جناب بندہ ٹر گیا اس کی وضو کر کے سر سجدے چ رکھیا زارو قطار ہو رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے روئی جا رہا ہے ادھروں جناب جبریل امین سونے مصطفیٰ دے بوئے تے آ گیا آ کے آدھا سونے مدینے دیا تاجدارا ودعا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفہ والیا اللہ پہ ارشاد فرماؤندا ہے اپنے اس غلام نو واپس بلا لو میں رب بھی انہوں معاف کر چھوڑے ہے میرے نبی سے پیار کرنے والوں تو جناب رسول پاک نے فرمایا جبریل مڑے انکار آج تو آپ لگا جا ہاتھ جا کے انہوں سنیا دیا ہون جبریل گیا ہے موڑے تے ہاتھ رکھیا کیا جوانہ مبارک ہوئی تیری توبہ بھی قبول ہو گئی ہے تینوں معافی دی سند بھی مل گئی ہے تے رسول پاک پہ بلاندے نہیں
اے واپس آیا حضور دے قدمہ سرکار مدینہ نے لایا سینے نال، جدو حضور نے سینے نال لایا نا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو، اے حضور نے لایا سینے نال، حضور نے سینے نال لایا تے کل صحابہ ویکھیا، مدینے والے نے ویکھیا تے مدینے والے ویکھ کے آدھن بڑا چنگا رہ گیا ہے، بڑا چنگا رہ گیا۔ اس آکھے دے کمال میرا نہیں، کمال تے امام حسن دا ہے، کمال تے امام حسین دا ہے۔ آؤ میرے آقا دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، اے جناب مدینہ منورہ دے بازاراں دے اندر پھر رہے آئے، نعرے مار رہے آئے تے جناب لوگ پوچھ دینے کس حسین دی گل پیا کرنا ہے، کس حسن دی گل پیا کرنا ہے۔ اے جناب ہون امام حسن تے امام حسین دی طرفوں بول رہے آئے تے آخرے آئے، نبی نانا تے بابا علی نبی نانا تے بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھیے، حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین گودے نبی پلیا، حسین گودے نبی پلیا، تیسرا ہے امام جلیا، حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی کون حسین میرے نبی دے نال پیار فرمان والے ہو، کس ذات دا نام حسین ہے، حیران ہے نا سب یزید ٹولے، حیران ہے نا سب یزید ٹولے، بغیر درد حسین بولے، شہیداں دیے ہو زندگی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی اللہ یا رسول اللہ یا علی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے جوانہ، میں تنہوں سلوٹ کرنا، اللہ تنہوں سلامت رکھے۔ میں چونکہ ممبر تے بیٹھا نہیں تو میں آ کے تیرا متھا چملنا جڑا سونا تو نعرہ لایا ہے، اللہ تنہوں سلامت رکھے، اللہ تیری جوانی چ برکت دے وے، میرا مالک تنہوں کسی شاید ہی تھوڑ نہ دے وے، مولا علی دا رنگ چڑی، نبیان دے سلطان دا رنگ چڑی، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں، وہ ہے حسین جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جس کے بابے کا نام علی ہے، جس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں، وہ حسین ہے جو گود نبی میں بیٹھا ہے، اور میرے نبی نے نا اے جڑی جگہ ہے ایتھوں
چومیا رسول پاک نے تے ویکھیا بی بی فاطمہ تو زہرا نے ابا حسن دی پیشانی حسین دا گلا فرق ایک دی پیشانی چمی نے دوے دا گلا چمی آئی نے لجپال امام الانبیاء فرمایا زہرا حسن دی پیشانی چمنے چوی رازے حسین دے گلے چمن وچ وی رازے ابا حسین دا گلا چمیا نے کی رازے فرمایا ایک ویلا سی حسین اسی جگہ تو گردن کٹوا کے اپنے نانے دا دین بچا کے دس سی لوگو دین دا مذاق نہ بنایا کرو دین رسول تے خون حسین جگر حسین دا خون دے کے اس دین نو پروان چڑھایا گیا ہے ویلا بھی آیا جناب زہرا پاک دا وصال ہویا نبیان دے سلطان دا وصال ہویا مولا علی پاک شہید ہوئے اور او وقت بھی آیا مولا علی پاک دی پگ دا وارث جناب امام حسن آپ بھی شہید ہوئے پھر او وقت بھی آیا حسین مدینہ چھوڑیا مکے آئے مکہ چھوڑیا والکربلا معلّہ حسین آئے 10 محرم الحرام نو میرے امام نے صبح فجر دی نماز پڑھن تو بعد شہادتاں دا سلسلہ شروع ہویا دیگر دی نماز تک شہادتاں ہوندیاں رہیاں اور امام قربانی دیندے رہے ہکا گل کر دے رہے مولا اسی علی اصغر دیتا ہے تیرا دین بچ جائے انہوں محمد دیتن تیرا دین بچ جائے غازی عباس جیسا بھرا دیتا ہے دین بچ جائے پھر اس دین نو انج پروان چڑھایا زمانے والو سر حسین تو نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا لیکن تلاوت قرآن ویسے ہی جاری رہی کہنے والے نے کہا ہاں ہاں مجھے کہنے دو کہنے والا کہہ رہا تھا ارے لوگو یزیدیوں نے حسین کا سر تن سے جدا تو کر دیا لیکن زبان حسین کو قرآن سے کوئی جدا نہ کر سکا نیزے کی نوک پہ بھی حسین قرآن سنا رہا تھا آؤ میرے آقا امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ دے نال پیار فرمان والیوں چل دے آؤ ویلا بھی آیا میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بانجے بھتیجے سارے رائے خدا تے قربان کر چھڑے نہیں اور امام دی کوئی شرط بس شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھاویں جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام امام حسین دے نال پیار فرمان والیوں بلا آخر وقت گزردا رہیا کدی جناب کوئی جانثار قربانی پیا دیندا ہے کدی کوئی جانثار قربانی پیا دیندا ہے چلدیاں ویلا بھی آیا خیمیاں دے وچ امام علی مقام نے جناب نگاہ اٹھائیے تے جناب 71 لاشیں نظر آئے نے پھر میرے امام نے تیاری فرما لئیے اور واروں واری سارے خیمے والے آنو میرا امام جا کے ملدہ پہ آؤ آخری سلام کیتا ہے خیمے والے آنو اور میرا امام سواری تے سوار ہون لگاوے جدو سواری تے سوار ہون لگے خیال آیا میراج جد نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا علی جدوں چلے والخیبر نبی آپ سوار کرایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا اتے جدوار حسین دا آیا سنے آواز بی بی زینب اتے برقع موتے پایا پھڑ لگام سواری دی فرمایا لیوے چڑھ امڑی دیا جایا میرا امام سواری تے سوار ہو گیا وے
اور سوار ہو کے میرا امام چلا جا رہا ہے، سامنے یزیدی لشکر ہے، میرا امام تن تنہا، سامنے 22,000 دا لشکر جرار ہے۔ میرے امام عالی مقام دے نال جناب جنگ دا سلسلہ شروع ہو گیا وے، ایک ایک کر کے میرے امام دے مقابلے دے اندر آ رہے نے۔ میرا امام پہلے وار دے اندر ہی یزیدیاں نو فنار کردہ جا رہا ہے، یزیدیاں نو جناب گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا وے۔ آخر کار ظالمان نے جناب امام عالی مقام امام حسین بادشاہ دے اتے قبضہ کرنے چ ناکام ہو گئے نے۔ ان پراپرگنڈے پہ کر دینے کہ کس طرح حسین نو قبضے دے اندر لے لیا جاوے۔ ایک کمینہ شیطان بولے آؤ، ایسا کیا حسین بڑا پکا نمازی ہے، ادھر نماز دا ٹائم ہون والا وے، جدو نماز دا ٹائم ہو جاوے اذان پڑے آجے حسین نماز پڑے گا، نماز دی حالت دے اندر حسین نو شہید کر دے آجے۔ میرے امام عالی مقام امام حسین بڑی جناب جوان مردی دے نال جنگ بڑے جوبن تے لے کے جا رہے ہیں، اور جناب گاجر مولی دی طرح کوفیاں نو واسل جہنم پہ کر دینے۔ ادھر نماز عصر دا ٹائم ہویا وے، میرے امام دے کنا تے آواز آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام نے تلوار روک لئیے، اذان مکمل ہو گئی ہے، ایک آواز آئی حسین۔ لجپال حسین آکھیا جی اماں، فرمایا بیٹا تے اپنے بابے علی ونگو تلوار چلائیے، زمانے نے ویکھے آئے، ذرا ایک سجدہ ماں زہرا ونگو کر کے وکھاؤ۔ امام عالی مقام زین تو زمین تو آ گئے، عرض کیتی امی جان ایک منت پیا کرنا وا، میں قیام کرانگا میرے ولے ویکھے آجے، میں رکوع کرانگا میرے ولے ویکھے آجے، پر جدوں سجدہ کراں ول نہ ویکھے آجے۔ فرمایا پترا دی کی وجہ وے؟ عرض کیتی امی جی ماواں برداشت نہیں کر دیا، انہاں دے نرم و نازک پتراں دے گلیاں دی اتے خنجر پہ چل دے ہومن۔ لجپال حسین دی اماں فرمایا بیٹا حسین پریشان نہ ہو، کائنات دیاں ماواں ایک پاسے، حسین تیری ماں فاطمہ ایک پاسے۔ لجپال حسین ابن علی نے جناب قیام فرمایا ہے، آسمان چیخا مار کے رو پہ آئے، زمین جناب خون ابلن لگ پئیے، پتھران دے وچوں جناب خون دے فوارے نکلن لگ گئے نے۔ حسین لجپال رکوع فرمایا وے، جناب والا حورو غلما دیاں چیخا نکل گئیاں نے، آوازاں دے کے آندن مولا او قیامت جڑی آنی ہے، او قیامت ہونے ہی برپا کر دے، اسی کیویں برداشت کرانگے جدوں ظالمان نے لجپال حسین دا جناب سر تن دے نالو جدا کر دینا ہے۔ میرے امام دے نال پیار فرمان والے ہو، بلا آخر میرا امام سجدے میں چاہاؤ، ظالم شمر کمینہ قریب آیا وے، انہیں آکے ضرب لگائیے۔ لجپال حسین تسبیح پڑھیے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، ایک کمینہ ضربہ لاندہ رہے آئے، حسین تسبیحاں پڑھدا رہے آئے، آخر کار ظالم نے ایک زوردار وار کی تاوے، میرے امام دا سر تن نالوں جدا ہو گیا ہے، ظالم نے نیزے دی نوکتے سر حسین نو ادھر خیمے دی اوٹھ دے اندر جناب ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ ویکھ رہیاں نے، اکھاں چوں آنسو آ گئے، جناب معصوم سکینہ قریب آئیاں نے، سر دے اُتے شفقت بھرے ہاتھ رکھیا، فرمایا نے سکینہ پوچھ دی پئی سے لوگ یتیم کنو آندے نے، لے تو یتیم ہو گئی ہیں، او ویکھ تیرے بابل دا سر ظالمہ نے نیزے دی نوک تے چار چھڑے آوے، ادھر جناب توتیاں تے نگارے وجدے نے پے، ادھر جناب خوشیاں دے ڈھول پہ وجدے نے، ادھر میرے امام دے کنہ تائیں، ادھر جناب آواز آئیے کہ او جتن دی خوشی دا اظہار پہ کر دینے، جس ویلے انہوں نے اظہار کی تاوے، لجپال حسین نے اپنے مالک دی پاک بارگاہ وچ عرض کی تھی اللہ اے پاک پروردگار آؤ، ہمت
ہمت دیویں سر دے نال دھڑ دے نال قرآن پڑھنا تے سارا زمانہ پڑھدا ہے اج سر علیحدہ وے دھڑ علیحدہ وے میں نیزے دی نوک تے قرآن سنانا چاہنا وا آواز آئی حسین لب کھولنا تیرا کم ہے آواز پہنچانا میں خدا دا کم ہے میرے آقا دے نال پیار فرمان والیو ادھر جناب توتیاں تے نگارے وجنے شروع ہو گئے نے ادھر حسین دی زبان حسین دے لب کھلے نے تے تلاوت قرآن جاری ہو گیا وے اللہ دا قرآن حسین شروع کیتا وے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آؤ میرے آقا دنال پیار فرمان والیوں ادھر جناب تلاوت قرآن دی آواز آئی ہے انہاں ڈھول بند کیتا وے آندن کیڑا بچ گیا ہے باقی جڑا قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہے حاطف غیب چو آواز آئی ہے جیدہ سر نیزے تے چڑھیا ہے جیدہ سر نیزے تے چڑھیا ہے نواسا پاک رسول دائے جیدہ سر نیزے تے چڑھیا اے نواسا اے پاک رسول دائے میں اپنی بات میں مکا دیتا اختتام ہو گئی میری نوکری ذرا رل کے آخری شعر پڑھو جیدہ سر نیزے تے چڑھیا اے نواسا پاک رسول دائے اے پاک علی دا جانی ہے اے پاک علی دا جانی ہے اے سکھ چین پاک بدول دائے اے جدہ سر نیزے تے اے چڑھیا اے نواسا اے پاک رسول دائے کٹے ہوئے سر دے وچوں آواز آئیے نائی شوق حسین نو شاہیدہ نا تخت حسین نو چاہیدہ نائی شوق حسین نو اے شاہیدہ نا تخت حسین نو چاہیدہ نا یزید ریانا او تخت ریا نا یزید ریانا او تخت ریا جھنڈا آجوی حسین دا جھول دائے نا یزید ریانا او تخت ریا جھنڈا آجوی حسین دا جھول دائے اے جیندہ سر نیزے تے چڑھیا او نواسا اے پاک رسول دائے جدہ سر نیزے تے چڑھے آئے یہ نواسا پاک رسول آئے حسین کربلا وچ بھی نماز قضا کی تھی سارے بولو نماز قضا کی تھی آپا حسینی ہے نا سارے بولو حسینی ہے تے حسینی بندہ ہوئے تے نماز نہ پڑھے یہ ہو سکتا حسینی ہو تے نماز پڑھو حسینی ہو تے قرآن پڑھو حسینی ہو تے ماں دا حیا کرو حسینی ہو تے پیو دا ادب کرو مالک ایتھے بھی عزتاں عطا کرے گا مالک اگلے جہان وچ بھی عزتاں عطا کرے گا کافی ٹائم تسی احباب تشریف فرما رہے ہو
میں تواڈی عظمت نوں اے دوواں ہتھاں نال سلام پیش کرنا۔ مالک تواڈا بخت بلند فرمائے۔ تے حاجی محمد آزاد صاحب حضور دے ثنا خان نے تے میرے نال ہی ہوندے نے، کافی سارے احباب اس بات تو واقف نے۔ اللہ اپنے محبوب دے صدقے تساں ساڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اگے تساں جتنے بندیاں نوں سنیا ہے اپنی مرضی نال سنیا ہے، انہاں نوں ویل دتی ہے تاں تواڈی مرضی، نہیں دتی تاں تواڈی مرضی، لیکن اے جڑا بندہ ہے نا، اس بندے نوں ہر بندے اٹھ کے آ کے ایتھے ویل بھی دینی ہے، داد بھی دینی ہے تے امداد بھی دینی ہے۔ یہ بڑا میرا لاڈلا جہا بندہ ہے۔ تے دوئی تانوں پتے دی گل دساں، یہ بندہ اس ویلے 4 یتیم بچیاں دی کفالت کر رہا ہے، جڑے نابالغ نے، چھوٹی عمر وچ نے، جنہ دی ماں اور باپ دونوں ہی اس دار فانی تو پردہ کر گئے، چھوٹے بچے نے، انہاں دی کفالت حاجی صاحب کر رہے نے۔ اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تے یہ مختصر 2-4 شعر حضور دی بارگاہ پیش کردہ ہے تے تسی جتنے بندے بیٹھے ہو ہر بندے نے ثواب دی نیت نال اٹھ کے اتھوں تک آنا ہے تے بڑھ چڑھ کے اس بندے دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، دعا کر چلے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔